بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ ذرا یہی مسئلہ ہے جو تقدیر کا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، یا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بنیادی خرابی ہے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی۔ اللہ پر ایمان ہے یہ ایک طرح سے، اگر یہ خراب ہوا تو آگے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو میں بہرحال اس کے بارے سے تقدیر کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ فیصلہ کن آیت ہے اس باب میں سمجھنے کے لیے کہ معاملہ ہے کیا۔ یہ سورہ حشر کی 18 نمبر آیت ہے، سورہ حشر آیت نمبر 18۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے آج کیا آگے بھیج رہا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ ہر شخص کو چاہیے اپنا پرچہ اچھی طرح دیکھ لے۔ جب ہم ایگزام دیتے ہیں تو ہمیں تلقین کی جاتی تھی ٹیچروں کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے، جو پرچہ بعد میں آپ نے اتنا ٹائم ضرور بچانا ہے کہ اس کو ایک دفعہ سارا پڑھ لیں، دیکھ لیں، کوئی غلطیاں وہ نکال لیں، چیک کر لیں، دیکھ لیں، 5-10 منٹ اس کے لیے آپ رکھ لیں۔ اسی طرح کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے آج کیا آگے بھیج رہا ہے۔ ظاہری پرچہ ہے جو تم بھیج رہے ہو، وہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو، تو تم اچھی طرح اس کو دیکھ لو۔ یعنی انسان اپنا مستقبل خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتا ہے، نہ کہ پہلے سے مرتب شدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہی ہے، جو تم آگے بھیج رہے ہو اس کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ تم خود کر رہے ہو۔ یہ بات کسی آزاد اور خود مختار بندے سے ہی کہی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں، خود مختار بندے سے جو اپنے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہے، اس سے کہا جاتا ہے بھئی اچھی طرح دیکھ لو جو تم کام کر رہے ہو، اچھی طرح دیکھنا نا کام جو تم کر رہے ہو۔ تو ہم نے وہاں سے کیا کیا باتیں نکال لی، وہ بندہ جی خود مختار تو ہے پر اتنا ہے، آدھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھا لی، اب کہا دوسری اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھا سکا، تو جی بس اتنا بندہ خود مختار ہے، تو اتنا بندہ مجبور محض ہے۔ جی وہ غریب ہی ہمارے معاملات ہیں، سوچتے نہیں، کچھ کرتے نہیں۔ اب کہا جی بندہ اڑ کے دکھائے، جی بندہ تو مجبور ہو گیا، اڑ تو نہیں سکتا، مکھی اڑ سکتی ہے، بندہ نہیں اڑ سکتا۔ بندہ اڑ سکتا ہے، جہاز بندے نے بنایا ہے نا، تو اڑ رہا ہے، اکیلا نہیں اڑ رہا، سینکڑوں بندوں کو ساتھ لے کر اڑتا ہے۔ تو میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میرے بھائیو، آپ اپنے عمل کے خود مختار ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے عمل کے خود جواب دہ ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ آدھا بندہ مجبور محض ہے، تو آدھا بندہ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے۔ کلی طور پر آپ آزاد اور خود مختار ہیں، یا کم از کم جس چیز کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا اور جس کا سوال آپ سے ہونا ہے آگے، اس معاملے میں آپ کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہیں۔ آپ نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ یہ سورہ ہجر کی آیات 2 ہیں، 92 اور 93۔ تیرے رب کی قسم ہم تم سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اگر اللہ کرواتا ہے تو پھر وہ کیوں پوچھے گا یار اتنی بات تو سوچ لیا کریں۔ اگر وہ کروائے ہم سے، ہمارے دل میں کچھ ڈال دے، ہم سے کوئی کام کروائے، تو پھر ہم سے ہی پوچھے گی تم نے کیوں کیا، یا خود ہی کروا کے تو ہمیں کہے چلے جی تم جنت میں جاؤ، تم نے اچھے کام کیے، کروائے خود ہیں، تو پھر یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیسی ڈنڈی ہے؟ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا ہم کرتے ہیں؟ کہتے تو نہیں ہم ناانصاف ہے، وہ غیر منصف ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہم جس طرح کا بناتے ہیں، اس سے کیا زار ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کو کیا زار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں بس یہی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ یہ آپ حشر کی 18 نمبر آیت، اس کو آپ دیکھ لیں، خود کھول کے دیکھ لیں، تفسیر بھی دیکھ لیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے، کس طرح ٹوسٹ کر کے منطق کے زور پر چیز کو بدل دیتے ہیں یہ لوگ، نہیں لوگوں کو سمجھاتی۔ لیکن کم از کم ایک سیدھی سی بات، بالکل اگر مجھ سے پوچھا جانا ہے تو پھر ہی پوچھا جانا ہے، اگر میں کام کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوا۔ غلام کی سزا اور ہے، آزاد کی سزا اور ہے، کیوں ہے؟ اسی لیے ہی ہے نا۔ جب بندہ کسی کے کہنے پہ کرتا ہے، یا اللہ کے کہنے پہ کرے گا، جس طرح کہتے ہیں کہ اس نے میرے دل میں ڈال دیا، اس نے مجھ سے یہ کام کروا لیا، تو یہ تو پھر بندہ یہ آزادی سلب ہو جاتی ہے۔
अमल हमने अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से करना है, और होता ही आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से। इसमें मुदाखलत अल्लाह करता ही नहीं है, किसी के भी नहीं करता, किसी के कहने पर भी नहीं करता। हम खुद करते हैं, सभी खुद करते हैं, कोई किसी का नहीं करता। जितनी मर्ज़ी आप दुआएं करवा लें, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो बस मैं ये बात तकदीर के मामले में सिलसिला में ये कुरान पाक की एक तरह से फ़ैसला कुन आयत, हशर की 18 नंबर आयत, अच्छी तरह देख लें आप क्या आगे भेज रहे हैं, अपने अमाल को अच्छी तरह चेक कर लें। बस ये बात मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी, आपकी मेहरबानी आपने सुनी।